حضرت عمر فاروق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑانے کے ارادے سے نکلتے ہیں. نبی اکرم کی گردن اڑانے کے لیے نکلتے ہیں. تلوار ننگی باہر نکالے ہوئے ہیں. ایک مسلمان صحابی ان کو راستے میں مل جاتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں ارے بھائی عمر تلوار باہر نکالے ہوئے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ آج تو چہرے پر بہت غصہ نظر آ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا تمہارے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں. محمد کی گردن کہو صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کی گردن اڑانے کے لیے جا رہا ہوں. کہا اچھا؟ کہا 39 آدمی مسلمان ہو چکے ہیں, اب میں 40واں شخص مسلمان نہیں ہونے دوں گا. بہت ہو گیا, پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا. اب محمد کو ہی قتل کر دوں گا, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اس آدمی نے کہا محمد الرسول اللہ کو بعد میں قتل کرنا. یہ صحابی تھے. کہا کہ نبی کو بعد میں قتل کرنا ہی ہے تو پہلے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو قتل کرو. جا کر دیکھو تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہیں اور تمہارا بہنوئی بھی اسلام لا چکا ہے, ایمان قبول کر لیا. حضرت عمر نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ میری بہن اور میرے بہنوئی نے, ہو ہی نہیں سکتا. عمر کا ڈر ان لوگوں کو کبھی مسلمان ہونے نہیں دے گا. جاؤ پہلے پتہ لگاؤ. حضرت عمر نے اپنا رخ محمد رسول اللہ کی طرف سے موڑ کر ان کی طرف کر لیا. دروازہ کھٹکھٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. دروازہ بہنوئی نے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میری بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. حضرت عمر نے کہا یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے قرآن چھپا لیا. صحیح بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ بہنوئی آ گئے. کہا ایسا ہے عمر, ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے, ایمان لے آئے ہیں. اتنا سننا تھا کہ ڈنڈے لاٹھی اٹھائی اور اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا. عمر فاروق کی بہن نے اپنے پتی کو, اپنے ہسبینڈ کو پیٹتے ہوئے دیکھا تو وہ بچانے آئی تو ان کو بھی پیٹنا شروع کر دیا, لہو لہان کر دیا. غور کرو وہ عمر جس سے پورا مکہ کانپتا تھا, مدینہ کانپتا تھا, جس سے قیصر و کسریٰ کی حکومتیں لرزہ برندام تھی, یہ عمر جب اپنے بہن اور بہنوئی کو پیٹتے پیٹتے تھک گیا اور بہن کے جسم سے خون بہنے لگا تو بہن کھڑی ہو کر للکارتی ہے اے عمر. حضرت عمر نے کہا آج میرا نام لے رہی ہے, تو نام لے رہی ہے میرا؟ ہاں, اب تو بھائی کہلانے کے لائق نہیں رہا. اب میں نے تیرا نام لیا ہے, کیوں نہ لوں تیرا نام؟ کہا بہن آج تک تو نے مجھے بھائی کے نام سے پکارا, بھائی, اور آج عمر کہہ رہی ہے, اتنی جرات. بہن کہتی ہے عمر سن, میں اسلام لے آئی, ایمان لے آئی, میرے ساتھ میرے شوہر بھی اسلام لے آئے, ایمان لے آئے. اب میری آخری بات سن لے, کتنا بھی پیٹ لے, کتنا بھی مار لے, میری گردن کاٹ دے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. سیرت عمر کی میں لکھا ہے کہ عمر کی بہن نے ایک جملہ اور کہا فاطمہ نے, اے عمر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد میرے ان ٹکڑوں کو کتوں کے سامنے ڈال دے اور میرے گوشت کو, میرے جسم کے ٹکڑوں کو کتوں کو کھلوا دے. یہ سب کروانا مجھے منظور ہے, لیکن ایمان سے پھٹ جاؤں یہ مجھے منظور نہیں ہے. میں ایمان لا چکی ہوں, اب اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی. عمر کے سامنے تلوار اور ڈنڈوں کے سامنے وہ کھڑی ہو گئی اور بہنوئی بھی کھڑے ہو گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ عمر جس سے زمانہ کانپتا تھا لیکن اس کی بہن عمر کا مقابلہ کر رہی ہے, بہن میں وہ کون سی طاقت تھی اور یہ طاقت کس چیز کی تھی جس نے عمر کے سامنے اس کی بہن کو لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ یہ کیا طاقت تھی؟ جب عمر کی بہن کے اندر ایمان جاگ گیا,
اس نے سمجھ لیا، اور جب ایمان کی طاقت اس کے اندر آ گئی تو وہ نہ عمر کے ڈنڈوں سے ڈر رہی ہے، نہ عمر کی تلوار سے ڈر رہی ہے، نہ عمر کے غصے سے ڈر رہی ہے۔ جیسے ایک پولیس والا جب جان لیتا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اسی طریقے سے اس بہن نے جان لیا کہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر اس کے دل سے خوف نکل گیا، اس کے دل سے ڈر نکل گیا۔ اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ جس کے اندر جتنا مضبوط ایمان ہوگا اس کی عمارت اسلام کی اتنی مضبوط ہوگی۔ اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرو، اللہ کی قسم ایمان اگر اپنے اندر پیدا کر لیا تو دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں ہیچ نظر آئیں گی، دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں مکھی یا مچھر جیسی نظر آئیں گی۔ آپ کسی سے نہیں ڈرو گے، شرط یہ کہ تم اپنے اندر اسلام ایمان پیدا کر لو، اپنی بنیاد سے جڑ جاؤ۔ آئیے ایمان کی طاقت پر آپ کو ایک بہت زبردست مثال دیتا ہوں۔ دنیا کی تاریخ میں ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 4 لوگوں نے کی ہے، ان میں ایک فرعون کا نام بھی آتا ہے۔ بہت زبردست ظالم گزرا ہے، اور فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ واقعہ آج بالکل میری زبان سے ایک نیا واقعہ ہوگا آپ کے لیے، ذرا سنیے۔ ایمان دیکھیے کس کو کہتے ہیں، یہ چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جب تھک گیا فرعون بھی تو کہا کہ موسیٰ آؤ مقابلہ کر لیتے ہیں، یا تو اب تمہارے آدمی اس دنیا میں رہیں گے یا میرے آدمی رہیں گے، آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے چند لوگوں کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ موسیٰ پر ایمان لانے والے تھے ہی کتنے، معمولی لوگ، چند لوگ۔ فرعون کی پوری فوج آ گئی۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلا لیا، ادھر آؤ آؤ آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں۔ یہاں اسپیڈ میری تھوڑی سی سلو ہو جائے گی کیونکہ مجھے سمجھانا ہے۔ فرعون نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا، ادھر آؤ۔ ایسے کرتب دکھانا، ایسے تلسم دکھانا کہ آج موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ، یہ مسلمان جتنے آئے ہیں سب ہار جائیں، دیکھو ہمارا نام مٹی میں نہ ملنے پائے، آج تمہیں موسیٰ کو شکست دینا ہے، موسیٰ کو ہرانا ہے۔ فرعون کو اپنے جادوگروں پر بہت بھروسہ تھا۔ جادوگروں نے کہا بالکل آپ تیار رہیے، موسیٰ اور اس کے قوم کو ہرانا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، ابھی ہرا دوں گا۔ جب دونوں آمنے سامنے آ گئے، ادھر فرعون کا لشکر کھڑا ہے، فرعون بھی، ادھر موسیٰ اور موسیٰ کا لشکر کھڑا ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا، اوہو ایمان دیکھیے، فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا، اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اے فرعون، اے ہمارے بادشاہ، اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے، موسیٰ پر غالب آ گئے، موسیٰ کو ہرا دیا تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اگر ہم غالب آ گئے، قرآن کہہ رہا، قرآن، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ ہمیں آپ کیا نوازیں گے؟ ہمیں کیا دیں گے؟ ادھر سے فرعون کی طرف سے جواب آتا ہے، نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، کیبینٹ میں تمہیں جگہ مل جائے گی، تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے، میرے آس پاس بیٹھو گے، میرے ساتھ چلو گے، کھاؤ گے، پیو گے۔ ابھی کسی کو پتا چل جائے کہ ہم یہ کام کریں گے تو مودی جی کا ہم قریبی بن جائیں گے تو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فوراً کر جائے گا۔ کیوں؟ ارے بھائی مودی کا مقرب بن جائے تو سمجھ لو کہ انڈیا میرے ہاتھ میں۔ اب سوچو کہ فرعون کے جادوگروں کو جب فرعون نے یہ کہا کہ ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنا قریبی بنا لیں گے، اپنے دربار میں تمہیں شامل کر لیں گے، تو فرعون کے جادوگروں کا حوصلہ کتنا بلند ہو گیا ہوگا۔ وہ فرعون
جس کی حکومت بیک وقت آدھی دنیا سے زیادہ حصے پر رہی ہو، اس کا قریبی ہو جانا کتنے بڑے کمال کی بات تھی۔ بس شروع ہو گیا مقابلہ۔ فرعون کے جادوگروں نے، اے بیٹا کمر میں درد ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ، ابھی تو کمر سے کام ہی نہیں لیا، درد ہو گیا۔ یہی ہوتا ڈسٹرب، کوئی بھی میرے سامنے اٹھ جائے بیٹھ جائے میں بھول جاتا ہوں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو سنو، شروع ہو گیا مقابلہ۔ اب مقابلہ جب شروع ہوا تو فرعون کے جادوگروں نے کیا کیا؟ اپنی رسیاں نکالی اور پھینک دیں۔ وہ رسیاں چلنے لگیں، سانپ کی طرح رینگنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا ڈر بھی گئے ہیں، دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنے لگا، پھینکی رسیاں وہ سانپ نظر آنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر بھی گئے، اللہ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، موسیٰ ڈرو نہیں۔ رسیاں سانپ بن گئیں، سانپ تو تھی نہیں، وہ تھی رسیاں، لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھ رہی تھی۔ اللہ نے کہا نلقی عصاک، اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ زمین پر مار دو۔ اب دیکھیے کیا ہوا، مقابلہ دیکھیے کیسا ہو رہا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو زمین پر مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا ڈنڈا زمین پہ مارا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، ایسا لگا وہ ایک اژدہا بن گیا اور اژدہا کی شکل میں آیا، اور آتے ہی اس نے فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو جو سانپ دکھ رہے تھے سب کو کھا گیا، سب کو ہضم کر گیا۔ جو کھولا منہ سب اس کے منہ میں چلے گئے جتنے سانپ دکھ رہے تھے۔ فرعون کے جادوگر ہکا بکا رہ گئے ہیں، وہ سمجھ گئے، یہیں سے وہ سمجھ گئے کہ ہم نے جو دکھایا وہ تلسم تھا، ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا، ہم نے جو دکھایا وہ ڈھونگ تھا، ہم نے جو دکھایا وہ مکاری تھی، ہم نے جو دکھایا وہ ایک چال تھی۔ لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ مکاری نہیں ہے، وہ چال نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کی مدد ہے۔ موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے، وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ اب بالکل بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ بیک وقت جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کو جو سانپ نظر آ رہی تھی، موسیٰ کا اژدہا کھا گیا، موسیٰ نے جو ڈنڈا مارا وہ اژدہا بن گیا اور کھا گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ میری حالت خراب ہے، موسیٰ نے جو دکھایا وہ موسیٰ کا کمال نہیں، موسیٰ کے رب کا کمال ہے۔ ابھی تو وہ فرعون سے مانگ رہے تھے کہ کیا ہمیں کیا انعام دو گے، ہمیں کیا روپیہ پیسہ دولت زمین و جائیداد کیا دو گے، ابھی تو وہ یہ مانگ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی دیکھا کہ فرعون کی جادوگروں کی رسیوں کو جب موسیٰ کے اژدہے نے کھا لیا تو وہیں سے چیخ پڑے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ فرعون کے سامنے چیخ پڑے، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے۔ آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر۔ ایک جملہ یاد رکھنا، کیا لائے؟ ایمان۔ ابھی تک کافر تھے، اب ایمان لائے۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایمان جب لے آئے، بنیاد سے جب جڑ گئے تو ایمان لانے کے بعد ان جادوگروں کی طاقت کا حال دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک ایمان نہیں تھا تو رسی کو سانپ بنا رہے ہیں، ایمان جب پیدا ہو گیا ان کے اندر تو اب کیا ہوا؟ فرعون نے دیکھا یہ تو پانسا ہی الٹ گیا ہے، ہم تو لائے تھے موسیٰ کے خلاف، یہ سب ہمارے خلاف ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ تو فرعون نے کہا اے جادوگرو تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، بہت غلط کام تم نے کیا ہے۔ سمجھ لو میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں، ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان چھوڑ دو، لوٹ آؤ ہمارے پاس۔
انہی جادوگروں نے جو ایمان لے آئے، اب جواب کیا دیا فرعون کو؟ اس جواب کو دیکھو، اس میں ایمان کی طاقت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. لن نؤثرک علی ما، آئے فرعون اب ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے، اب ہم تم کو فوقیت نہیں دے سکتے. ان واضح نشانیوں کو دیکھنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ نے دکھائی ہے، ہمیں اپنا ڈنڈا زمین پہ مارا اور اللہ نے اژدہا بنا دیا، اس نشانی کو دیکھنے کے بعد ہم اب ایمان بدل نہیں سکتے، ہمارا ایمان باقی رہے گا. آئے فرعون سن لو کان کھول کر، اب تو ہمارا کچھ بھی کر لو، اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ہمارا ایمان اب رب العالمین کے اوپر ہو گیا. فرعون نے اس کے جواب میں جو جملے کہے وہ سنو. کیا کہا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. آئے جادوگرو، اگر تم نے موسیٰ کے رب کو نہ چھوڑا، آئے جادوگرو، اگر تم نے ہارون کے رب کو نہ چھوڑا تو ہم تمہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر کاٹ دیں گے مخالف سمتوں سے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم تمہارا دائنا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا بایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے، اور اگر ہم نے بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے. تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹیں گے. اگر ہاتھ دایاں کاٹا تو پیر بایاں، اور پیر اگر ہم نے دایاں کاٹا تو ہاتھ بایاں. ایک پیر اور ایک ہاتھ ہم تمہیں کاٹ دیں گے. ثم لأصلبنکم اجمعین، اور اس کے بعد ہم تم سب کو سولی پہ لٹکا دیں گے، ہم تم سب کو سولی پہ چڑھا دیں گے. اس کے جواب میں ایمان چونکہ پیدا ہو چکا تھا، فرعون سامنے تھا، فرعون کا لشکر سامنے تھا، لیکن اس کے باوجود جب ایمان پیدا ہو گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ فرعون کے جادوگروں نے جو ایمان لائے کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر، میرا ہاتھ کاٹنا ہے کاٹ، میرا پیر کاٹنا ہے کاٹ، مجھے سولی پہ چڑھانا چڑھا دے، مجھے پھانسی دینا ہے پھانسی دے دے. انت قاضٍ، تو قاضی ہے، تو جج ہے، تو جو چاہے کر، تجھے اختیار ہے کر لے، لیکن اتنا یاد رکھنا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، آخرت کی زندگی کا فیصلہ تو نہیں کر سکتا. آخرت میں تو میرا رب میرے ساتھ ہے ہی، اس لیے تجھے دنیا میں جو کرنا ہو کر لے. جو ابھی فرعون کے قریب ہونا چاہتے تھے، فرعون سے انعام مانگ رہے تھے، لیکن موسیٰ پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ان کی طاقت کا حال یہ ہو گیا کہ نہ وہ فرعون سے ڈرے، نہ فرعون کے لشکر سے ڈرے. فرعون نے ان کا ہاتھ کاٹا کٹوا لیا، ان کا پیر کاٹا کٹوا لیا، ان کو سولی پہ لٹکایا لٹک گئے، لیکن پھر اللہ پر جو ایمان لا چکے تھے اس کو بدلا نہیں، پھر رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان چھوڑا نہیں. ایمان یہ ہوتا ہے، اور ایمان کی طاقت یہ ہوتی ہے. کیا ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے؟ یہ ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں، ہم اپنے منظر پر نظر ڈالیں، ہم اپنے سماج پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کتنا ایمان ہے ہمارے اندر، کتنے پرسنٹ ہم مسلمان ہیں. ہم اپنی زندگیوں پہ بھی تو نظر ڈالیں. وہ طارق ابن زیاد جس کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، وہ طارق ابن زیاد جب بہت سے شہروں کو فتح کرتے ہوئے افریقہ کے جب اسپین کی دھرتی پر پہنچتا ہے، وہ طارق ابن زیاد بہت سے ملکوں کو فتح کرنے کے بعد جب اسپین کی دھرتی پر، اسپین کی سرزمین پر پہنچتا ہے تو تمام لشکر والوں کا، جو طارق ابن زیاد کی فوج تھی، تمام اس فوج کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ کشتیوں میں آگ لگا دو. سمندر سے راستہ پار کرتے ہوئے اسپین میں گھستے ہیں طارق ابن زیاد، اور جب اسپین پہنچ جاتے ہیں تو جو فوج کشتیوں میں آئی تھی، ناؤ پہ آئی تھی، طارق ابن زیاد نے حکم دیا ساری کشتیوں کو جلا دو. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں جلا دیں؟ فرمایا آپ یا تو اس دھرتی کے اوپر
اللہ کے اسلام کا جھنڈا گڑے گا یا ہم مریں گے. دو ہی راستے ہیں. آئے فوجیوں تمہارے پاس, آئے مسلمانوں تمہارے پاس, ہم یہاں یا تو اللہ کے قانون کا نفاذ کریں گے یا مریں گے. بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اس لیے ہم نے کشتیاں جلوا دی ہیں. اب نہ کوئی بھاگ سکتا ہے نہ کوئی فرار ہو سکتا ہے. اب اس ملک میں رہنا ہے تو اللہ کے اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے یا پھر جہاد کر کے ہمیں مر جانا ہے. ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں. زندہ رہنا ہے تو اسلام نافذ کرو, نہیں تو لڑ کے مر جاؤ. بھاگنا, کوئی بھاگے نہیں. اس لیے میں نے کشتیاں جلا دی تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. یہ ایمان تھا, ایمانی طاقت ان کے اندر تھی. میرے بھائیوں, یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر یہ یہاں اسپین کی فوج سے کہیں ہمارے مسلمان ڈر نہ جائیں, کہیں کشتی سے آئے کشتی اٹھا کر پھر بھاگ نہ جائیں. اس لیے اسپین پہنچنے کے بعد طارق ابن زیاد نے کشتیاں جلوا دی اور کہا اب یا تو رہیں گے تو اسلام قائم کریں گے یا پھر لڑ کر مر جائیں گے. دو راستوں کے علاوہ تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے, اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ایمانی طاقت ہو. ہماری بنیاد کمزور ہے. ابھی دیکھ لیجئے, ابھی ایک لڑکے کی کسی لڑکی سے شادی کی بات ماں باپ چلانے لگے, ایمان کا اندازہ لگا لیجئے گا وہیں پر فوراً بات ہوتے 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 بات آ جائے گی. بیٹا کیا کرتا ہے کہ کپڑے کی دکان ہے, 10 لاکھ روپے کی دکان ہے, اس پر بیٹھتا ہے. فوراً لڑکے کا باپ ایک دم کہے گا کہ جب 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو کم سے کم ایک موٹر سائیکل تو آپ دے ہی دو گے. میرا بیٹا 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے, کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے, تمہاری بیٹی کو کھلائے گا پلائے گا, تو کیا آپ دکان پہ آنے جانے کے لیے کیا ایک بائک نہیں دے سکتے ہو؟ ابھی پتا چل جائے گا شادیوں کے موقع پر کہ ایمان کتنا % ہمارے اندر موجود ہے. میرے بھائیوں, میں نے کل کے بھی جلسے میں کہا تھا کہ جب کوئی اپنے بیٹے کے نام پر بائک مانگتا ہے, موٹر سائیکل مانگتا ہے, تو اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا انٹرنیشنل بھکاری کوئی ہے ہی نہیں. میرے دروازے پر کوئی لگڑا لولا آئے 100 200 500 روپے دینے میں اچھا لگتا, کمانے کے لائق نہیں ہے, ہاتھ کٹے ہیں, پیر کٹے ہیں, لنگڑا ہے, آنکھوں سے اندھا ہے, اللہ کے نام پہ مانگ رہا 100 روپے دے دو بیچارے کو, اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے. اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, یہ ہٹا کٹا نوجوان تندرست اور اپنے بیٹے کے نام پہ کہہ رہا ہے 70,000 کی بائک دے دو. وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے, یہ بیٹے کے نام پہ مانگ رہا ہے. تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ انٹرنیشنل بھیگاری کون ہوا؟ جو اللہ کے نام پہ 100 روپے مانگتا وہ, یا جو اپنے بیٹے کے نام پر موٹر سائیکل مانگ رہا ہے وہ کون ہے؟ یہ آپ فیصلہ کر کے بتائیے کہ ان دونوں میں انٹرنیشنل بھیگاری کون ہے. الفاظ میرے کڑوے ہیں, سخت ہیں, زہریلے ہیں, لیکن سننا پڑے گا آپ کو. معافی نہیں مانگوں گا میں نے بھیک مانگ لی شیروانی کا دامن اٹھا کر اپنی قوم کے لیے, لیکن یہاں میں غلط نہیں ہوں. میں نے کہا ہے انٹرنیشنل بھکاری, میں اپنے جملوں پہ قائم ہوں. اس کے لیے میں آپ سے معافی کا چندہ نہیں مانگوں گا کہ معاف کر دو, نہیں. کیوں مانگے؟ ہم نے کوئی غلط بولا ہے کیا؟ ہو تو ہو انٹرنیشنل بھکاری, میں کیا کروں؟ اپنے بیٹے کے نام پہ مانگو گے اور ہم آپ کو بھکاری بھی نہ کہیں. بس صاحب بارات آ رہی ہے صاحب, 400 اور 500 آدمی بارات میں جا رہے ہیں. ایمان دیکھیے ہمارا, 400 500 آدمی. لڑکی والے سے کہہ رہے ہیں صاحب ہلو 400 آدمی کی بارات جا رہی ہے. اچھا, لڑکی کا باپ مجبور ہے. اچھا ٹھیک ہے, سنو دہیج میں 2-3 آئٹم کم دے دو گے چلے گا, لیکن خاطری میں کمی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے مہمان کی مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے. جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لڑکے کا باپ جو لڑکی کے باپ سے کہہ رہا ہے مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے, اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے میرے ساتھ جو 250-300 باراتی آ رہے ہیں, باراتی نہیں چور جو آ رہے ہیں, چور بھی نہیں ڈاکو, یہ لٹیرے جو ہمارے ساتھ آ رہے ہیں, ان کو چھوٹا بڑا نہیں چلے گا, چھوٹا دینا. مطلب منہ سے نہیں کہہ رہا, منہ سے اتنا کہا خاطری اچھی کر دینا. جہیز میں 1-2 آئٹم کم دے دینا چلے گا, لیکن خاطری اچھی کر دینا, مہمان نوازی اچھی. یہ اس اچھی میں بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہے. یعنی بڑا نہیں چلے گا, چھوٹا دینا. پولٹری نہیں چلے گا, دیسی مرغا چلے گا, وہ دینا. 1 آئٹم نہیں چلے گا, 5-6 آئٹم دینا. اس اچھی میں یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اور ان لٹیروں کا
پیٹ بھرنے کے لیے اس لڑکی کا باپ کہاں کہاں سے بیچارہ قرضہ لیتا ہے اور آپ کو ایک ٹائم اچھا کھانا کھلا دیتا ہے. اچھا کھانے کا مطلب سمجھ گئے نا؟ آپ کو بڑے کا نہیں مٹن کھلا دیتا ہے, دیسی مرغا کھلا دیتا ہے, آپ کے پیٹ کی جہنم کو بھر دیتا ہے. حالانکہ اس ایک دن کے کھلانے کے چکر میں اس لڑکی کے باپ کو اس کا قرض کا ادائیگی کرتے ہوئے کتنا سود دینا پڑتا ہے اور کتنے سال تک اس کا قرضہ ادا نہیں کر پاتا ہے وہ بیچارہ. کبھی آپ نے اس غریب باپ کی غربت کی طرف بھی آپ نے خیال رکھا ہے؟ اتنا یاد رکھنا, اگر آپ نے کسی غریب کی غربت کو نہیں دیکھا تو آپ ظالم ہو جائیں گے, آپ ظالم کہلائیں گے. یہ زمین پڑی ہے, یہ خالی زمین ہے جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, میں یہی رہتا ہوں. تھوڑا پانی دیجیے. میں یہی رہتا ہوں, چلیے مان لیجئے. مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک زمین کس کی ہے. آپ کا نام؟ شرافت علی کا نام ہے. مان لیجئے زمین شرافت علی صاحب کی ہے. اب سنیے, بہت امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں, سننا پڑے گا تمہیں نہیں, تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. جب تک میں یہاں ہوں یہ پاور مجھے محمد رسول اللہ نے دیا ہے. بیٹھو یہاں پر, سنو. یہ زمین شرافت علی صاحب کی ہے, 2 لاکھ کی زمین ہے. مجھے معلوم ہے کہ 2 لاکھ کی زمین ہے, لیکن شرافت علی صاحب کی والدہ کی طبیعت خراب ہے. ان کو ہاسپٹل میں اپنی ماں کا علاج کرا رہے ہیں. اب جرجیز صاحب سوچ رہے ہیں کہ شرافت علی اپنی ماں کی طبیعت کا علاج کرانے کے لیے اپنی زمین بیچے گا کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب جرجیز صاحب اس کی زمین بکنے کا انتظار کر رہے ہیں اور مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ 2 لاکھ کی زمین ہمیں 1.5 لاکھ میں مل جائے. شرافت صاحب آئے, جرجی صاحب آپ محلے میں اچھے آدمی ہیں, آپ ہماری زمین لے لیجیے. صاحب ہمیں زمین کی ضرورت نہیں اور لاک ڈاؤن کے بعد زمین کی قیمت بڑھ بھی نہیں رہی ہے صاحب, حالات خراب نہیں ہے. صاحب لے لیجیے, میری ماں کی طبیعت خراب ہے. اوہ اچھا, والدہ کی طبیعت خراب, ہاں ٹھیک ہے, اگر 1.5 لاکھ روپے میں دینا تو دے دو کیونکہ زمین کی قیمت بڑھ تو رہی نہیں ہے. معلوم ہے کہ 2 لاکھ کی ہے, لیکن شرافت علی صاحب مجبور ہیں اور یہ اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے وہ زمین 1.5 لاکھ روپے کی دے دیتے ہیں. ہم نے 1.5 لاکھ لگایا, انہوں نے 1.5 لاکھ دے دیا, لیکن جرجیز کو معلوم ہے کہ وہ زمین 2 لاکھ کی ہے. اللہ کی قسم ہم اس کے باوجود بے ایمان ہیں, چاہے سودا کر کے ہی ہم نے کیوں نہ لیا ہو, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ 2 لاکھ کی زمین ہے. ہم حق مار رہے ہیں, ہم مجبور کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تو چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے, چاہے کتنے روزے رکھ لے, لیکن تو نے اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم کیا ہے. اللہ کی قسم تیری نماز قبول نہیں ہوگی, تیرا روزہ قبول نہیں ہوگا. ہم پڑھے کہاں ہیں؟ چلے گئے مسجد میں, پڑھے آئے 2 رکعت نماز پڑھ کے داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے نکل گئے. لگتا ہے جیسے اللہ پہ بہت بڑا احسان کر کے آئے ہیں, اللہ پہ بہت بڑا احسان کر کے آئے ہیں. جب تک تم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ گے تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی. کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ صاحب 2 لاکھ کی زمین ہے شرافت علی صاحب کی, ان کی ماں کا علاج ہونا ہے, بیچارے کو ضرورت ہے پیسوں کی, چلو 2 لاکھ کی زمین کو ہم 2.25 لاکھ میں لے لیتے ہیں. بیچارہ اپنی ماں کا علاج کرا رہا ہے, ایسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم آ رہی ہے. چلو 2 کی زمین ہم 2.25 میں خرید لیتے ہیں, ہماری زمین پڑی رہے گی 2-4 سال, اس کی قیمت بڑھ جائے گی, لیکن ایک مجبور آدمی بیچارہ اپنی ماں کا علاج کرا لے گا. کبھی 2 لاکھ کی زمین کو 2.25 لاکھ میں لیا ہم نے, کبھی 2 لاکھ کی زمین کا 2.5 لاکھ دیا ہے. جب 2 کا 2.5 نہیں دے سکتے ہو تو 2 کا 1.5 دینا بھی ظلم ہے, ظلم ہے, ظلم ہے. رب کعبہ کی قسم ظلم ہے اور اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. مجبور کے مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے آپ. ایمان اس چیز کا نام نہیں. یہی تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے, یہی تو ہماری ایمان میں کمزوری ہے. ہماری بنیاد جب کمزور ہے تو عمارت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ عمارت ہماری کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. وہ کون سا ایمان تھا, وہ کون سا ایمان تھا کہ آتی ہے ایک عورت قبیلے غامدیہ سے صحابیہ ہے, آتی ہے, اے اللہ کے نبی مجھ سے ایک جرم ہو گیا ہے. کیا جرم ہوا ہے؟ سن لو, تھوڑی دیر کے لیے اور بیٹھ لو, اس واقعے کو سن لو. آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس واقعے کو سننے کے بعد انسان رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ واقعہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے. اس واقعے کو سن لو, چلے جانا تھوڑی دیر, یہ بھیک میں اور ڈال دو میری جھولی میں. اس واقعے کو سن لو.
वो औरत आती है, अरे अल्लाह के नबी मुझसे जुर्म हो गया है। आपने कहा तौबा कर। कहने लगी अल्लाह के नबी मैं इसी दुनिया में पाक होना चाहती हूँ, मैं इसी दुनिया में उस जुर्म की सजा पाना चाहती हूँ। आपने कहा तौबा कर, अल्लाह से मगफिरत की दुआ मांग, अल्लाह गफूरुर रहीम है। कहने लगी मेरा जुर्म तो सुन लीजिए, क्या इस जुर्म की कोई माफी है भी या नहीं? अल्लाह के नबी ने कहा बता क्या तेरा जुर्म हुआ है, क्या तुझसे गलती हुई है? कहने लगी अल्लाह के नबी मेरा शौहर 2-3 साल से घर पे नहीं है, मैं जंगल में बकरियां चरा रही थी, मैं जंगल में बकरियां चरा रही थी, वहीं पहाड़ी के पास एक चरवाहा भी बकरियां चरा रहा था। हम अपने शौहर से 2-3 साल से दूर थे, इसलिए हमारे दिल की उमंगें उठने लगी और उस बकरियां चरवाने वाले चरवाहे के साथ मिलकर हमने जिस्मानी ताल्लुक, शारीरिक संबंध बना लिया। एक पहाड़ की झाड़ी में, पहाड़ी के नीचे की झाड़ी में हम दोनों गए और हम दोनों ने जिना कर लिया। इन्नी तदसब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के रसूल मैं हद को पहुंच चुकी हूँ, मुझसे इतना बड़ा जुर्म हो गया है। उस जुर्म की सजा इस्लाम में यह है कि मुझे पत्थरों से मार मार के मार डाला जाए। आप कैसे कह रहे हैं कि अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह से तौबा कर ले? अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा ओह ये गुनाह हुआ है तुमसे, जी ठीक है, क्या चाहती हो? कहा मुझे खत्म कर दिया जाए। इस्लाम ने जो सजा बताई है पत्थरों से मार मार के मार डालो, खत्म कर दो, हमें वो सजा दी जाए। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है तुम्हें ये सजा दी जाएगी, जाओ ऐ सहाबियों इस औरत को ले जाओ। ये नहीं पूछा कि किसने किया था, वो मर्द कौन था, आदमी कौन था, कहां का रहने वाला था, नहीं ये सब नहीं पूछा। क्यों? जिसकी बात छिपी है छिपी रहने दो, वो जाने और उसका अल्लाह जाने। हमारे यहाँ तो नंगा करने का रवाज है, अच्छा किसने किया, ओ फिर उसको फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो, ये हमारे ईमान का हाल है। अल्लाह के नबी चाहते तो पूछ सकते थे उस औरत से, अकेले नहीं होता है जिना, किसी मर्द ने किया होगा, कहाँ, कौन है वो, कहाँ का रहने वाला है, लेकिन पूरी हदीस पढ़ जाइए कहीं डिटेल नहीं मिलती है। तुम बता रही हो तुम गुनाह से पाक होना चाहती हो, हम तुम्हें कर देंगे, लेकिन जिसका मामला छिपा है उसके बारे में हमें पूछने का हक नहीं। हो सकता है वो अल्लाह से तौबा कर ले और अल्लाह उसको माफ कर दे, नहीं तो वो जाने और उसका रब जाने, कयामत के दिन जहन्नम में डालेगा। हम कौन होते हैं उसके पीछे पड़ने वाले? ऐब पर पर्दा डालो, उसको जाहिर मत करो, उसको जाहिर मत करो। ये मेरी माँ बहनें इस वाक़े को सुने, बहुत अच्छा वाक़या तुम्हारे लिए वाक़या है, तुम्हें भी इससे इबरत मिलेगी। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जाओ इस औरत को ले जाओ और सीने के बराबर, ये सीना जो होता है औरत का, यहाँ इतना इसको जमीन में गाड़ देना और सर पे पत्थर मारना, और उस वक्त तक पत्थर मारो जब तक कि ये औरत मर न जाए, इसकी रूह न निकल जाए। ये औरत की सजा क्या है? शादीशुदा मर्द की और शादीशुदा औरत की अगर वो जिना कर लें तो सजा क्या है? पत्थरों से मारा जाएगा। मर्द को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। मर्द को एक मैदान में खड़ा कर दिया जाएगा बीच में, और चारों तरफ पब्लिक रहेगी, आवाम, सबके हाथों में पत्थर होंगे, और इस तरीके से चारों तरफ घेरा बना लिया जाएगा कि वो भागने ना पाए, और बीच में उस आदमी को खड़ा कर दिया जाएगा और फिर पत्थर मारे जाएंगे। जहां से गुजरेगा वही पत्थर, सबके हाथों में पत्थर होना चाहिए। ये मर्द की, समझ रहे हैं जिना की सजा क्या है? जिसको हम मामूली काम समझते हैं वो इतना बड़ा जुर्म है शरीयत में। किसी की बहन और बेटी की इज्जत व आबरू से खेलना इतना आसान नहीं है शरीयत में। इसकी सजा, जब तुम किसी की इज्जत लूट रहे थे तो तुम्हारे जिस्म के हर हर बाल, रोंगटे को, रुएं को उसका इंजॉय मिल रहा था, मजा मिल रहा था। इसलिए सजा भी ऐसी मिलनी चाहिए कि जिस्म के एक एक रोंगटे को और एक एक रुएं को उसका एहसास हो जाए। इसलिए सजा भी इतनी सख्त रखी गई है। मर्द को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, लेकिन औरत को दौड़ा दौड़ा के नहीं मारा जाएगा, क्योंकि उसकी बेपर्दगी हो सकती है। दौड़ेगी तो उसको जमीन का गड्ढा खोदा जाएगा और उसको खड़ा कर दिया जाएगा और सीने के बराबर मिट्टी डाल दी जाएगी, यानी इतना गाड़ दिया जाएगा सीने के बराबर यहाँ तक, और सर उसका खुला रखा जाएगा, और फिर उसके सर पर पत्थर मारे जाएंगे, और उस वक्त तक पत्थर मारा जाएगा जब तक कि औरत मर न जाए।
چاہے یہ رضامندی والی زنا ہے، مرد بھی راضی عورت بھی راضی اور دونوں نے کر لیا. زنا بالجبر تو زنا ہوتا ہی نہیں ہے. اگر مرد نے زبردستی کی تو وہ زنا نہیں مانا جائے گا، یا عورت کے ساتھ اگر زبردستی کی گئی، وہ بیچاری نہیں چاہتی تھی لیکن بندوق رکھ کر اس کے ساتھ عزت لوٹی گئی، تو پھر عورت گناہگار نہیں ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ جبر کیا گیا. تو پھر مرد کو سزا دی جائے گی، عورت کو نہیں. اور عورت نے اگر بندوق رکھ کے غلط کام کروایا، مرد نے مجبور ہو کر غلط کام کیا، تو عورت کو سزا دی جائے گی، مرد کو نہیں. لیکن مرد بھی راضی عورت بھی راضی تو دونوں کو سزا دی جائے گی. اگر دونوں میں سے ایک کنوارا ہے ایک شادی شدہ، تو شادی شدہ کو پتھروں سے مار مار کے جان سے مارا جائے گا، اور جو کنوارا تھا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے اپنے شہر اپنی بستی سے باہر کر دیا جائے گا. اس کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا اور اپنے گاؤں میں 1 سال تک آنے کی انٹری اجازت نہیں ملے گی. 100 کوڑے پڑیں گے، چمڑے کے کوڑے، چمڑے کے، کپڑے کے نہیں، چمڑے کے کوڑے. 10-20 کوڑوں میں ہی وہ بیٹھ جائے گا، کرانے لگے گا. 100 کوڑے میں تو اللہ بہتر جانے بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا. تو میرے بھائی یہ 100 کوڑے زندگی بھر کے لیے پھر اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا. اگر بچ بھی گیا تو زندگی بھر چلنے کے لائق نہیں رہے گا، اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا بستر پر. ایسے 100 کوڑے اس کے اوپر مارے جائیں گے، اور 100 کوڑے مارنے کے بعد بھی اس کو گاؤں میں رہنے کی اجازت نہیں. 1 سال کے لیے اس کو اس شہر سے دوسرے شہر میں داخل کیا جائے گا. اس کو اپنے شہر میں انٹری نہیں ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کر لوگ اس لڑکی کو یاد کریں گے، اچھا یہ وہ فلاں کی لڑکی کے ساتھ اس نے، تو اس لڑکی کی بے عزتی ہوگی جس کے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے یا زنا کیا ہے. اس لیے اس لڑکی کی عزت کو بحال کرنے کے لیے 100 کوڑے مار کو 1 سال کے لیے اس کو شہر سے باہر نکال دو. یہ اسلام نے سزا متعین کی ہے. اس عورت کو لے جایا جانے لگا. ایمان دیکھیے، ایمان. اس عورت سے زنا کا صدور تو ہو گیا، لیکن جب ہوش میں آئی، جب اس کو جوانی کی گرمی اس کے دماغ سے نکلتی ہے تو سوچتی ہے اللہ یہ میں نے کیا کر لیا، اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اللہ یہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا. اب مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن اس نے خود اللہ کے نبی کو آ کر بتا دیا. اس کے عیب پر پردہ پڑ چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے آ کر اللہ کے نبی کو بتا دیا. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو، مار مار کے اس عورت کو مار ڈالو. صحابہ اس کو لے کے جانے لگے. پکڑا، چل جلدی چل. اس کو کھینچ لیا، وہ گر گئی. جیسی وہ کام دیا گری، وہ عورت زمین کے اوپر گری تو اس نے اپنا پیٹ سب سے پہلے پکڑا. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا، کیا بات ہے، ایسے چلے گی تو کب تک پہنچے گی تو میدان میں، کب تجھے مارا جائے گا؟ کہنے لگی وہ محمد کے ساتھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آئے نبی کے ساتھی ہو، مجھے دھیرے دھیرے لے چلو. جس آدمی نے میرے ساتھ منہ کالا کیا تھا، جس آدمی نے میری عزت لوٹی تھی، جس آدمی سے میں نے زنا کیا تھا، اس آدمی کا گرب میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے، اس کا حمل میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے. میرے پیٹ میں ایک معصوم زندگی ہے، میرے پیٹ میں اس آدمی کا بچہ پل رہا ہے. دھیرے دھیرے لے چلو، میں تیز نہیں چل سکتی. صحابہ نے کہا تیرے پیٹ میں بچہ ہے؟ کہنے لگی ہاں. رکو. صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. اور اللہ کے نبی، آپ نے اس عورت کو قتل کرنے کا، مارنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس عورت کے پیٹ میں تو بچہ ہے. آپ نے بلایا، ادھر آؤ. آئی. تمہارے پیٹ میں بچہ ہے؟ جی. تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا اللہ کے نبی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ اس بچے کا باپ وہی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ پیدا ہو، اور جب اس بچے کو بڑے ہو کر پتا چلے کہ میرا باپ کا پتہ نہیں، میں ناجائز اولاد ہوں، تو یہ زندگی بھر مجھے گالی دے گا. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں مروں تو میرے ساتھ میرے پیٹ کا بچہ بھی مر جائے، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا. نبی اکرم نے کیا کہا؟ اے عورت نہیں، قصور تیرا تھا، غلطی تیری تھی، زنا تو نے کیا، تیرے پیٹ میں پلنے والے اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے، اس بیچارے کی کیا غلطی ہے؟
اس کو تو کیوں مارنا چاہتی ہے؟ نہیں نہیں، ابھی تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، ابھی تمہیں مارا نہیں جائے گا، جاؤ ابھی اس بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک پالو، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر آنا۔ ناجائز بچہ ہے پیٹ میں، باپ کا پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ایک ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کاش مودی جی کے چمچے، یوگی جی کے چمچے کم سے کم اس حدیث کو پڑھ لیتے، نبی کی زندگی کے اس واقعے کو پڑھ لیتے۔ چاچا کیا ہو گیا؟ لاؤ پیسہ لینے کے لیے تو دنیا پریشان ہے۔ لیجیے بھائی، ছোট ছেলে হারিয়ে গেছিল, তাকে পাওয়া اور গেছে, کچھ স্টেজে রাখা আছে سب গদাসিমুলের অনুসারে آگے بیٹھے۔ তাকে স্টেজে রাখা হয়েছে, ছেলের গার্জেন এসে নিয়ে যাবেন। سنیے 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 تھوڑا سا، آپ ادھر دیکھیے، بڑا اچھا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی ایک معصوم کی زندگی کو کتنا پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ بچے کا باپ ناجائز، یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو حرامی بچہ کہلائے گا، ناجائز بچہ کہلائے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بچے کو نہیں مارا جائے گا۔ بچے کا کیا قصور ہے؟ اس سے زیادہ انسانیت کسی دھرم میں ملے گی؟ اس سے زیادہ مانوتا کسی مذہب میں ملے گی؟ گئے، جاؤ اس عورت کو کہا بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، جب بچہ پیدا ہوا 2-4 دن بستر پہ لیٹتی ہے، چلنے کے لائق ہوتی ہے تو بچے کو لے کر آتی ہے۔ 9 مہینے میں اللہ کے نبی بھول گئے کہ یہ عورت کون ہے، آئی، اے اللہ کے رسول لیجئے بچہ، آپ نے کہا تھا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، آپ نے کہا تم کون؟ کہا نہیں پہچانا، کہا نہیں میں وہی عورت ہوں جس سے زنا کا صدور ہوا تھا اور مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا، میرے پیٹ میں بچہ تھا۔ آپ نے کہا او غامدیہ، قبیلہ غامدیہ سے؟ ہاں اچھا 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 اچھا، او اب بچہ پیدا ہو گیا؟ کہ ہاں، یہ لیجیے۔ اس عورت نے اپنا بچہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا۔ میڈیا والوں لکھو اگر تمہارے قلم میں طاقت ہے، دکھاؤ مانوتا کی یہ شکل مودی جی کو اور یوگی جی کو، بتاؤ کہ مولوی جرجیس نے ڈنڈے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہا ہے انسانیت کا یہ سبق، جس بچے کا باپ پتہ نہیں ہے جو پیدا تو ہو چکا ہے لیکن ناجائز اولاد ہے، ایسی ناجائز اولاد کو محمد رسول اللہ اپنی گود میں اٹھا رہے ہیں، اس بچے کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ تم تو برہمنوں کے مندروں میں شودر نہیں جا سکتا ہے، برہمن کی تھالی میں ہریجن نہیں کھا سکتا ہے، تم نے تو چھوت چھات کے ایسے نیت بنا دیے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں ہی بٹوارا کر دیا ہے کہ برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، رام سے ویش کو پیدا کیا، پیروں سے شودر کو پیدا کیا، برہما جی نے اپنے منہ سے اس کو، ہاتھوں سے اس کو، چھتری کو، ٹھاکر کو اور ہریجن کو سب سے نیچے والے حصے سے، تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے، تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور تو کیجئے اسلام کے اندر مساوات کا ایسا درس ملے گا، ایسا درس ملے گا۔ آپ کے محلے کی مسجد ہے، اذان ہو گئی ہے، پہلی صف بھر گئی ہے، جرجی صاحب مسجد میں جاتے ہیں، ایم ایل اے منہاج صاحب مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اسلام کا کی مساوات دیکھیے، آگے والی صف بھر گئی ہے، جرجی صاحب میں، منہاج صاحب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آگے کی صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کر دے، چل ہٹ ہٹ ہٹ، میں جرجیس ہوں، میں عزت والا اصل و رسوخ والا آدمی ہوں، میں آگے بیٹھوں گا۔ ایم ایل اے صاحب کہتے ہیں پیچھے ہٹ، میں آگے بیٹھوں گا۔ اسلام نے یہ پاور نہ ایم ایل اے صاحب کو دیا ہے نہ جرجیس کو دیا ہے۔ سعودیہ کی سرزمین پر مکے سے بڑی کوئی مسجد کون سی ہو سکتی ہے؟ وہاں ٹیکسی ڈرائیور اگر خانہ کعبہ میں پہلے پہنچ گیا ہے، رکشہ چلانے والا پہلے پہنچ گیا ہے اور وہ پہلی صف بھر چکی ہے، تو سعودیہ کے بادشاہ کو بھی ادھیکار نہیں ہے کہ اگلی صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کھڑا کر دے اور خود آگے کھڑا کر دے۔ نہیں نہیں، جو میرے گھر میں پہلے آیا وہ پہلے بیٹھے گا، جو بعد میں آیا وہ پیچھے رہے گا۔ یہ تمہاری عدالت
عدالت نہیں ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے، یہ تمہاری میراث نہیں ہے، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں ہمارے گھر میں کوئی ایم ایل اے نہیں، کوئی ایم پی نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی حاجی نہیں، کوئی نمازی نہیں، ہمارے گھر میں سب برابر ہیں۔ کلکم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ کوئی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں، کوئی کالا گورے سے افضل نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، میرے گھر میں سب آئے سب برابر ہے۔ رکشہ چلانے والا بھی میرا بندہ ہے، میرے نام پر بھیک مانگنے والا بھی میرا بندہ ہے، اس ملک کی بادشاہ کو چلانے والا بھی میرا بندہ ہے، لیکن میرے گھر میں آنے والا سب میرا محتاج ہے، اور میری نظر میں سب برابر ہے، میری نظر میں سب برابر ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے حضرت عمر فاروق کے پوتے سالم ابن عبداللہ عمر فاروق کے پوتے طواف کر رہے ہیں۔ اس زمانے کا امیر مکے کا گورنر ہشام ابن عبد الملک ہے، وہ دیکھتا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے احرام میں یہ بیچارے ہیں، تو کہنے لگا اے عمر فاروق کے پوتے ہو تم؟ جی۔ اتنا پرانا پھٹا پرانا کپڑا پہن کر تم یہاں آئے ہو؟ چلو کیا چاہیے مجھے بتاؤ۔ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں طواف کے دوران گورنر پوچھ رہا ہے حضرت عمر کے پوتے سے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے بتاؤ، ہم تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے، میں اس علاقے کا گورنر ہوں۔ اور حضرت سالم ابن عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ انی لاستحی من اللہ ان اسال فی بیتی غیرہ، اللہ کے گھر میں اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی غیر سے مانگنے میں شرم آتی ہے۔ گورنر صاحب اپنا مال اپنی دولت اپنے پاس رکھو، مجھے اللہ کے گھر میں جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، تم سے نہیں۔ اللہ کے گھر سے جب دعا مانگ کے نکل گئے، سالم ابن عبداللہ کچھ دعا مانگ رہے تھے طواف کے بعد، 7 چکر لگانے کے بعد دعا مانگی، دعا کیا مانگ رہے تھے یہ اللہ جانتا ہے اور سالم ابن عبداللہ جانتے، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ بھائی ہم نے کیا دعا مانگی آہستہ تو ہم جانتے ہیں اور میرا رب جانتا ہے، بس تیسرا تو کوئی نہیں جانتا۔ تو ہشام دیکھ رہا ہے کہ سالم ابن عبداللہ کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہوگا؟ আসসালামু আলাইকুম। আর একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে এখানে রাখা আছে, স্টেজে এসে নিয়ে যাবেন। একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে স্টেজ থেকে এসে নিয়ে যাবেন। سالم ابن عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں اور ہشام ابن عبد الملک دیکھ رہا کہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ کے یہ باہر نکلے تو ہشام ابن عبد الملک گورنر بھی باہر نکل گیا۔ گورنر نے کہا سنو، اللہ کے گھر میں تو تمہیں شرم آ رہی تھی، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو بازار ہے، بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم بہت غریب ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو، تمہارا احرام 20 جگہ سے پھٹا ہے اور اس میں ٹانکے لگے ہوئے ہیں، اور تم حضرت عمر جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے اس کا پوتا اتنا غریب۔ سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں تم میری کیا مدد کرو گے، دنیا کی یا آخرت کی؟ کہا آخرت کی مدد تو کوئی کسی کی نہیں کر سکتا ہے، وہاں تو عمل ساتھ میں جائیں گے، ہم تمہیں کپڑا دے دیں گے، غلہ دے دیں گے، اناج دے دیں گے، کچھ دنیاوی جو ضرورت ہو دال چاول دے دیں گے، گھی دے دیں گے، دنیا میں جو چیزوں کی ضرورت ہے بتاؤ، تھوڑا سونا دے دیں گے، چاندی دے دیں گے تمہیں۔ سالم ابن عبداللہ ہنسنے لگے۔ گورنر نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے گورنر تم میرے آخرت میں کوئی کام نہیں آ سکتے؟ کہا نہیں، اور تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ دنیا مانگو، سونا مانگو، چاندی مانگو، روپے مانگو، پیسے مانگو، اناج مانگو، غلہ مانگو، یہی تو تم چاہتے ہو کہ میں تم سے یہ مانگوں؟ کہا جی، جس چیز کی ضرورت ہو۔ آئے ہشام، آئے گورنر، جب میں نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد جب میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کر جب میں نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر جب میں نے اللہ سے دعا مانگی تو جانتے ہو میں نے اللہ سے کیا مانگا؟ گورنر نے کہا کہ ہاں یہ تو دیکھا کہ تم دعا مانگ رہے ہو، لیکن کیا مانگا یہ میں کیا جانوں، تم جانو، تمہارا رب جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا مانگا۔ ہاں سچ ہے، میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، اور میں تمہیں بتانا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے کیا مانگا،
लेकिन तुम बार बार कहते हो मुझसे रुपया मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, दाल मांगो, चावल मांगो, कपड़ा मांगो, दुनिया मांगो, तुम बार बार मुझसे ये कहते हो। तो सुनो, जब मैंने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी, मासाल तु दुनिया में यमलिकुहा फकैफ असअलुहा मन ला यमलिकुहा, तो दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इसका मालिक है, कपड़ा लत्ता अनाज और गल्ला तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इस दुनिया का मालिक है। फकैफ असअलुहा मन ला यमलिकुहा, तो मैं तुझसे ऐ गवर्नर ये दुनिया कैसे मांगू, ये दुनिया का मालिक तू है ही नहीं, ये दौलत तेरे पास आज है, कल मरा इस दौलत का मालिक कोई दूसरा हो जाएगा। जब ये घर, ये मकान, ये बिल्डिंग, ये दौलत तेरी है ही नहीं, तो फिर तू मेरी क्या मदद करेगा। अरे दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, अपने रब से भी मांगा तो जन्नत मांगी, अपने रब से भी मांगा तो अपने गुनाहों की माफी मांगी, अपने रब से भी मांगा तो यही मांगा कि अल्लाह जब तक मैं दुनिया में रहूं ईमान के साथ रहूं, जब मेरी रूह निकले तो ईमान पर मेरी रूह निकले। दुनिया, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा। ये ईमान था उनका मेरे भाइयों, एक हमारा ईमान है। अल्लाह के नबी ने उस औरत के, उस बच्चे को जो नाजायज बच्चा था, उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और कहा जाओ इस औरत को मार डालो, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो, बच्चा पैदा हो गया। अल्लाह की कुदरत देखो, जैसे ही उस औरत को मोड़ा गया, ले जाया जाने लगा, बच्चा रोने लगा। उस औरत ने पलट कर देखा कि मेरा बच्चा रो रहा है, चीखती है। आय अल्लाह के नबी, हर मरने वाले से उसकी आखिरी आरज़ू पूछी जाती है, तमन्ना पूछी जाती है। क्या मुझसे मेरी आखिरी तमन्ना नहीं पूछी जाएगी? हाँ, पूछी जाएगी। जिस मैदान में तुम्हें मारा जाएगा उसी मैदान में पूछ लिया जाएगा। कहा अल्लाह के रसूल, अगर उस मैदान की जगह यहीं पर मेरी तमन्ना पूरी कर दी जाए तो? अच्छा बताओ क्या है? कहा अल्लाह के रसूल, मैंने ये बच्चा आपकी गोद में दे दिया, मैं चाहती हूं कि आखिरी बार इस बच्चे को मैं अपना दूध पिला दूं। इसका रोना मुझ पे देखा नहीं जा रहा है। ईमान देख रहे हैं आप, एक तरफ मरने के लिए तैयार है क्योंकि जहन्नम की सजा मैं नहीं भुगत पाऊंगी, दुनिया में सजा भुगत लो ये बेहतर है। एक तरफ ईमान की ताकत ये, दूसरी तरफ बच्चे की मोहब्बत देखिए आप। अल्लाह के रसूल ने वो बच्चा उस औरत को दे दिया। इधर आ, मैं रहमतुल आलमीन हूं, मैं कैसे इस बच्चे का हक मार सकता हूं, ले इसको दूध पिला। उस औरत ने घूम कर, जैसे ट्रेनों में बसों में औरतें घूम जाती हैं और साड़ी उठाकर दूध से लगा लेती हैं, उस औरत ने चेहरा घुमाकर अपने बच्चे को अपने पिस्तान से लगाकर दूध पिलाया। दूध पी लिया, बच्चा हंसने लगा। अल्लाह के रसूल के हाथ में उस औरत ने ऐसे करके दिया ताकि बच्चे की मोहब्बत उसके दिल में ना आने पाए। उसने मुंह मोड़कर उस औरत ने अपने बच्चे को अल्लाह के रसूल के हाथ में दिया। अल्लाह के नबी देख रहे हैं, उस औरत की पिस्तान के निकले हुए दूध की एक बूंद, उसका एक कतरा उस बच्चे के होंठों पर लगा हुआ है। अल्लाह के नबी ने उस औरत से कहा, इधर आ। कहाँ जा रही हो? कहा सज़ा भुगतने के लिए, जो जुर्म मैंने किया है उसकी सज़ा पाने के लिए। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ने मुझे रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है, इस बच्चे की ग़िज़ा तेरी पिस्तान में मौजूद है, ये बच्चे को अभी तेरे दूध की ज़रूरत है। मोहम्मद जालिम नहीं है, इस बच्चे का हक नहीं मार सकता है। ऐ औरत, अभी तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा, अभी तुझे नहीं मारा जाएगा। जब तक ये बच्चा तेरा दूध पिएगा तब तक तुझे नहीं मारा जाएगा। इस बच्चे को ले जा और इस बच्चे को दूध पिला। जब तक ये तेरा दूध पिएगा तुझे कत्ल नहीं किया जा सकता। जब ये बच्चा रोटी खाने लगे तब तू लेकर मेरे पास आना। अल्लाह के रसूल ने फिर सज़ा मुलतवी कर दी और उस औरत को बच्चा लेके जाना पड़ा। जब बच्चा रोटी खाने लगा तो वो औरत लेके आती है, कहती है अल्लाह के रसूल लीजिए, अब तो रोटी भी खाने लगा। अल्लाह के नबी की नज़रों में, आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि औरत, अब तेरे लिए मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, बच्चा रोटी भी खाने लगा है, इसलिए अब ये सज़ा का वक्त पूरा है, अब तुझे कत्ल किया जाएगा। आपने उस
औरत उस बच्चे को एक सहाबी के हवाले किया, कौन है जो इस बच्चे को पालेगा? एक सहाबी ने हाथ उठाया, मैं अल्लाह के रसूल इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखूंगा, मैं इसको अपना नाम दूंगा, मैं इसको अपने घर में बना दूंगा, अपनी जमीन और जायदाद का मालिक भी बनाऊंगा, मुझे दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को उसके हवाले कर दिया और उस औरत को भेज दिया। उस औरत को जब भेजा गया और वो मैदान मक्तल में जाती है, उसको सीने के बराबर गाड़ दिया जाता है। पहला पत्थर खालिद इब्न वलीद के हाथों में है, पत्थर मारते हैं उसके सर पे, सर फटता है, खून का फव्वारा उसके सर से निकलता है, उस खालिद इब्न वलीद के कपड़ों पे गिरता है। खालिद इब्न वलीद ने देखा इस औरत के खून मेरे कपड़ों पे आ गया, ये जिनाकार औरत, मुंह काला करने वाली औरत, तेरा खून मेरे कपड़ों पे, सकिलत सवाकिल, मर जा तू, बुरा हो तेरा, तेरे खून ने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। खालिद इब्न वलीद के मुंह से कुछ उल्टे सीधे जुमले निकल गए, कुछ गलत जुमले निकल गए। अल्लाह के रसूल को जब पता चला कि उस औरत को खालिद इब्न वलीद ने पत्थर मारा और पत्थर मारते हुए उसके खून के छींटे खालिद के कपड़ों पे पड़ गए, तो इसमें औरत का क्या कसूर था बेचारी का? वो तो बंधी थी, वो तो गड़ी थी, सर से खून का फव्वारा निकला, वो किसी के भी कपड़ों पे जा सकता था, इसमें उस औरत का क्या कसूर है? खालिद ने उस औरत को ये गाली क्यों दी, मर जा, जानिया, बदचलन, बदकिरदार, ये क्यों कहा उसको? 3 दिन तक आपने खालिद इब्न वलीद से बात नहीं की और 3 दिन के बाद खालिद इब्न वलीद आते हैं, अल्लाह के रसूल मैं देख रहा हूं कि आप मेरे सलाम का जवाब देकर मुंह फेर लेते हैं, आप मुझसे बात नहीं करते हैं, मैं देख रहा हूं आप मुझसे कटे कटे फिर रहे हैं, मेरी जन्नत में बर्बाद हो जाएगी, मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के रसूल अगर आप मुझसे नाराज हो गए और मेरा इंतकाल हो गया तो अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। अल्लाह के नबी वजह बताओ। आपने कहा खालिद वजह सिर्फ एक है, रीजन सिर्फ एक है, कारण सिर्फ एक है, तुमने उस औरत को गाली दी, उसको बदचलन कहा जिस औरत को मैंने मारने का हुक्म दिया था। कहा अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम, आपने नहीं सुना जब मैंने पत्थर मारा था तो उसका सर फटा, उसके खून के छींटे मेरे कपड़ों पे आए, मेरे कपड़ों को नापाक कर दिए। वो औरत बदचलन थी, जिनाकार थी। फरमाया खालिद अब भी तुम अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, अब भी तुम उस औरत को बदचलन कह रहे हो। उस औरत ने खुद बताया कि मेरा शौहर 2-3 साल से गायब है, उसने खुद बताया कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकी और जिंदगी में पहली बार मुझसे जिना हुआ है। वो आदतन जिनाकार नहीं थी, वो पेशावर नहीं थी, वो जिना हर वक्त नहीं कराती थी, उससे सिर्फ एक बार गलती हुई है और एक बार गलती की उसने सजा भुगत ली, मेरे पास आकर अपने जुर्म का इकरार कर लिया। खालिद उस औरत को बदचलन मत कहो, तुम नहीं जानते उस औरत ने कैसी तौबा की है, अपनी जान देकर, अपनी जान कुर्बान करके, पत्थरों से पिट पिट कर अपने आप को खत्म करा के अल्लाह की दरबार में, अल्लाह के दरबार में कितनी पाक हुई है तुम्हें नहीं मालूम। आए खालिद उस एक औरत की तौबा को जो मरते वक्त उसने की है, उस एक औरत की तौबा को अगर इस मदीने के 70 गुनाहगारों पे डाल दिया जाए, ऐसे गुनाहगार जो जहन्नम में जाने वाले हों, अगर उस एक औरत की, एक अकेली औरत की तौबा को उन 70 जहन्नमियों पे डाल दिया जाए तो उस एक औरत की तौबा से अल्लाह उन 70 जहन्नमियों को भी जन्नत में दाखिल कर देगा, उन 70 लोगों को भी जन्नत में दाखिल कर देगा। उसने ऐसी तौबा की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी तौबा को अगर इस मदीने के 70 जहन्नमियों पर भी डाला जाए तो अल्लाह उन 70 जहन्नमियों को भी बख्श दे। मेरे भाइयों, ये ईमान की कौन सी ताकत थी जो जिना करने के बाद अपने आप को अल्लाह के नबी के पास लाती है और पेश कर देती है कि अल्लाह के रसूल मुझसे ये जुर्म हुआ है, मुझे सजा दीजिए। ये था ईमान, ये था ईमान। वो कौन सा ईमान था कि सुमैया का बेटा अम्मार ये खड़ा है और सुमैया का शौहर यासिर ये खड़ा है। सुमैया जानते हो ना, इस्लाम की पहली बूढ़ी औरत जिसने सबसे पहले इस्लाम के लिए कुर्बानी शहीद हुई है, वो सुमैया, जिसको बेटे अम्मार को खड़ा कर दिया और यासिर को, और सुमैया के पीछे से हाथ बांध दिया अबू जहल ने और सुमैया के कपड़े फाड़ दिए, नंगा कर दिया। कहा सुमैया मोहम्मद के रब के ऊपर से अपना ईमान हटा। कहने लगी नहीं हटा सकती। सुमैया, अबू जहल ने नेजा उठाया। नेजा जानते ना,
जिससे ऊंट को नहर करते हैं, ऊंट यहाँ मारते हैं ऊंट को ना जब कुर्बानी करते हैं, ऐसे वो नेजा उठाया और सुनो सुनो, बस ये सुन लो और तुम भी जाओ हम भी जाएं, आराम से घर में अपने ईमान को, आज से अपने ईमान को जिला बख्शें। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी है, हाथ पीछे से बंधे हैं। मेरी बहनों, तुम अपनी लिपस्टिक की कुर्बानी नहीं दे सकती हो, तुम अपनी फेयर एंड लवली की कुर्बानी नहीं दे सकती हो, तुम अपनी बेपर्दगी नहीं छोड़ सकती हो, तुम अपने बरहना और नंगे कपड़ों की कुर्बानी नहीं दे सकती हो। सुमैया ने किस चीज की कुर्बानी दी? ये ईमान था सुमैया का। सुमैया के हाथ बंधे हैं, अपने बेटे के सामने उसको नंगा कर दिया गया, उसके पति के सामने उसको नंगा कर दिया गया। सुमैया आसमान पे देख रही है, अबू जहल ने नेजा उठाया, कहा मोहम्मद के रब पर ईमान छोड़ती है कि नहीं? कहने लगी नहीं। देखा ताकत, ये ईमान की ताकत है। दुश्मन और उसकी फौज खड़ी है, लेकिन अकेले वो जानती है कि अल्लाह पर ईमान है। जैसे एक पुलिस वाला पूरे गांव के सामने इसलिए ताकतवर होता है क्योंकि वो जानता है सरकार की ताकत हमारे साथ है। सुमैया जानती है ईमान की ताकत क्या होती है, अल्लाह पर भरोसे की ताकत क्या होती है। वो सबसे निडर है, कह रही है नहीं, क्या करेगा कर। उसने नेजा लिया और सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया। बहुत आसान है सुनना, बहुत आसान है सुनना, सुन लो बस, एहसास नहीं कर सकते। अभी 2-4 मोब लिंचिंग करने वाले आपको पकड़ लें और जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाएं तो मौत के डर से हम लगा देंगे जय श्री राम, क्योंकि हमारे सामने मौत है। हम जानते हैं। सुमैया से इबरत हासिल करो। सुमैया से कहा जा रहा है मोहम्मद के दीन को छोड़, ईमान से बाज आ जा, कहती है नहीं। शर्मगाह में नेजा दाखिल कर दिया गया, इधर से डाला उस तरफ निकाल लिया गया। पीछे से हाथ बंधे हैं, हाथ खुले होते तो कम से कम पकड़ सकती थी, निकाल सकती थी, लेकिन हाथ पीछे से बंधे हैं। जैसे फांसी के फंदे पर मुजरिम को ले जाया जाता है और पीछे से उसके हाथ बांध दिए जाते हैं। सुमैया की शर्मगाह में जब नेजा दाखिल होता है खंजर, तो सुमैया आसमान की तरफ देखती है। वो बूढ़ी औरत, जवान भी नहीं थी, जिसकी उम्र 80 को क्रॉस कर चुकी हो, ऐसी बूढ़ी औरत, और उसकी शर्मगाह में नेजा दाखिल कर दिया जाए खंजर। और इस बात भी वो ये ना कहे कि अल्लाह मेरी जान की हिफाजत फरमा, उसके मुंह से ये नहीं निकल रहा है। उसके मुंह से निकला तो क्या निकला? सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन। आय अल्लाह, अबू जहल मुझसे मेरा दीन छीनना चाहता है, मुझसे मेरा ईमान छीनना चाहता है। अल्लाह मेरी जान जा रही है, चली जाए, लेकिन मेरा ईमान न जाने पाए। ईमान की ताकत देख रहे हैं आप? सब्बित कदमैया अला दीनिक, अल्लाह मेरे ईमान को अपने दीन पर साबित रखना। अल्लाह मेरी जान चली जाए परवाह नहीं, लेकिन मेरे ईमान को बचा लेना। अबू जहल को गुस्सा आता है, कहता अब भी नहीं मानती है? कहती है नहीं। 2 ऊंट मंगाता है अबू जहल। और सुनो मेरे भाइयों, आखिरी वाकया, इस पैर को सुमैया का, ये पैर इस ऊंट से बांधा और इस ऊंट का चेहरा कर दिया पूरब की तरफ, और दूसरा पैर सुमैया का दूसरे ऊंट से बांधा और उसका चेहरा कर दिया पश्चिम की तरफ, और कोड़ा हाथ में। सुमैया बोलती है जी इन ऊंटों को कोड़ा मारूंगा, एक ऊंट इधर भागेगा, एक ऊंट इस तरफ भागेगा, तेरे पैर चीर दिए जाएंगे, बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। जब ये कहता है, सुमैया कहती है अबू जहल, अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, रब्बे काबा की कसम खा के कहती हूँ, जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है? हाँ अय अबू जहल, ये जन्नत मैं देख रही हूँ, अल्लाह की कसम मुझे दिखाई दे रही है, इसकी खुशबू मेरी नाक तक आ रही है। अबू जहल जल्दी कर, मेरे हाथ खुले होते तो मैं कोड़ा उठा के तेरे हाथ में दे देती, तूने तो मेरे हाथ ही बांध दिए हैं। जल्दी कर, जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे रब की जन्नत में जाने में लग रही है। कौन सा ईमान था, कौन सा ईमान था? ईमान की वो कौन सी ताकत थी? पैर बंधा हुआ देख रही है, दोनों ऊंटों से बंधा हुआ देख रही है, हाथ बंधे हैं, उसको मालूम है कि ऊंट भागेंगे तो मेरा अंजाम क्या होगा, मेरे जिस्म के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अपने बेटे के सामने कह रही है, अपने पति के सामने कह रही है, अबू जहल जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। उसको गुस्सा आया और उसने ऊंटों को भगा दिया, एक ऊंट इधर भागा, एक ऊंट इधर भागा। सुमैया
सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन 2 टुकड़े इस तरीके के हुए कि चेहरा बच गया, यहाँ तक जिस्म, यहाँ के बाद एक टुकड़ा अलग हो गया और सर वाला टुकड़ा अलग, यानी सुमैया का चेहरा सही सलामत बच गया। सुमैया की रूह तो निकल गई, लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बाकी थी। अबू जहल करीब आता है, सुमैया के चेहरे पर हंसी देखता है, मरते वक्त भी, शहीद होते वक्त भी, तो पत्थर उठाता है, अपना सर फोड़ने लगता है। लोगों ने कहा क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए हो? कि हाँ मैं पागल हो गया हूं, सब कुछ छीन लिया सुमैया का, लेकिन मरते वक्त इसकी हंसी नहीं छीन पाया। देखो मरते वक्त भी मुस्कुरा रही है, मुझे चिढ़ा रही है, मुझे बतला रही है कि ईमान की ताकत क्या होती है। सुमैया तेरी मुस्कुराहट ने मुझे हरा दिया, तू जीत गई मैं हार गया, तू जीत गई मैं हार गया, तू जीत गई मैं हार गया। ये सुमैया की शहादत पर अबू जहल का बयान है। ए सुमैया तू जीत गई मैं हार गया, सब कुछ छीनने वाला तेरे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका, तुझसे तेरा ईमान दूर नहीं कर सका। सुमैया तू कामयाब हो गई। ये मंजर जब अल्लाह के नबी ने सुमैया के बेटे और सुमैया के पति के जबान से सुना तो आंखों में आंसू आ गए और मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया। जुमे के खुतबे में आपने कहा लोगो सुनो, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती। अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम अकेले जन्नत में जाओगे। इसबिरू या आला यासिर, इसबिरू या आला यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्ना। ऐ अम्मार, ऐ यासिर, तुमने अपनी माँ का, अपनी बीवी का ये मंजर अपनी आंखों से देखा है, सब्र करो। यासिर के घराने वालों, यासिर के खानदान वालों, सब्र करो, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा। अल्लाह तुम्हारे पूरे खानदान को एक साथ जन्नत में दाखिल करेगा। ईमान इस चीज का नाम है जो हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। ये ईमान से जब हम अपना रिश्ता मजबूत करेंगे तो हम तरक्की करेंगे, ईमान से अपना रिश्ता तोड़ेंगे तो पतंग की तरह नीचे गिरेंगे। और जैसे लड़के पतंग को फाड़ देते हैं, ऐसी दुनिया की सारी कौमें हमें नोच डालेंगी और हमारा मजाक उड़ाएंगी, हमारे ऊपर जुल्म करेंगी। ईमान से अपने रिश्ते को मजबूत करिए। मुझे कल लखनऊ का सफर करना है, इसलिए फ्लाइट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने इस बयान को पूरा सुना होगा। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।